بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ مامون الرشید 198 ہجری میں خلیفہ بنا۔ وہ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی یہ عقائد جبراً مسلمانوں پر ٹھونسنے کی کوشش کی۔ مشہور مسئلہ خلق قرآن اسی کی دور کی پیداوار ہے۔ وہ اس مسئلے میں خاصا متشدد تھا۔ اس نے حاکم بغداد اسحاق بن ابراہیم کو فرمان بھیجا کہ جو لوگ قرآن کو مخلوق نہیں سمجھتے ہیں ان کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا جائے، ان کی شہادت ناقابل اعتماد قرار دی جائے۔ دارالخلافہ کے ممتاز علماء کے خیالات اس بارے میں کیا ہیں قلم بند کر کے میرے پاس بھیجے جائیں۔ چنانچہ حاکم بغداد نے 20 علماء کے بیانات درج کر کے خلیفہ کو بھیجے، جن میں سے اکثر علماء نے اس مسئلے کی مخالفت کی تھی۔ مامون نے سخت برہمی میں یہ حکم دیا کہ جو لوگ قرآن کو مخلوق نہ مانیں فوراً انہیں گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ فرمان شاہی سن کر بہت سے علماء نے اپنی جانیں بچانے کے لیے قرآن کو مخلوق کہہ دیا۔ صرف چند علماء امام احمد بن حنبل، محمد بن نوح، قواریزی رحمہ اللہ تعالی جیسے علماء اپنے مذہب حق پر قائم رہے اور انہیں حاکم بغداد نے بوجھل بیڑیا پہنا کر بغداد کی طرف روانہ کر دیا۔ مامون کو جب ان کی روانگی کا علم ہوا تو یکدم جوش و غضب سے اٹھا، اپنی تلوار ہوا میں لہرا کر قسم کھا کر کہنے لگا، میں ان لوگوں کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ سرکاری خدام میں سے ایک شخص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دل سے معتقد تھا۔ وہ کسی طرح اس قافلے کو جا کر ملا اور حضرت امام سے صورتحال بیان کر دی۔ امام صاحب کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی، البتہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت و مغفرت کی دعا فرمائی، وہ مستجاب ہوئی۔ مامون پر تب لرزے کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ 1000 کوشش کے باوجود جانبر نہ ہو سکا۔ یہ قافلہ ابھی راستے ہی میں مقام رقہ پر پہنچا تھا کہ مامون کے انتقال کی خبر آ گئی اور یہ لوگ واپس بغداد بھیج دیے گئے۔ مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ 218 ہجری میں جانشین خلافت ہوا۔ صد افسوس کہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت دل ثابت ہوا۔ اس نے کئی بار امام صاحب کو کوڑوں سے پٹوایا۔ عموماً روزانہ 10 کوڑوں کی سزا دی جاتی۔ اس سے بعض دفعہ امام صاحب بے ہوش ہو جاتے۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ بغداد کا ایک بہت بڑا ڈاکو ابو الہیثم بڑی کوشش کے بعد امام صاحب سے تنہائی میں ملا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ تو ابو الہیثم کہنے لگا، دیکھیے ساری عمر ڈاکہ زنی میں گزر گئی، کئی ڈاکے ڈالے اور کئی مرتبہ گرفتار ہوا، آج تک کل 1800 کوڑے کھا چکا ہوں، لیکن کبھی اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا، اور آپ تو حق پر ہیں، لہٰذا کوڑوں کے ڈر سے آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ امام صاحب زندگی بھر اس ڈاکو کو دعائیں دیتے رہے جس نے ایسے نازک وقت میں ان کی ہمت کو اور استقلال بخشا۔ امام صاحب سے یہ کہا جاتا کہ مان جاؤ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ خالق کی صفت ہے، نہ خالق مٹنے والا ہے نہ اس کا کلام مخلوق ہے کہ مٹ جائے۔ دوسرا یہ کہ جو تم کہتے ہو مجھے وہ قرآن و سنت میں دکھا دو تو میں بھی مان جاؤں گا، ورنہ میرا عقیدہ علل اعلان سنو۔
قرآن تو کلام الہی ہے، نہ اللہ مخلوق ہے نہ کلام اللہ مخلوق۔ یہ ظلم اور تشدد اسی طرح جاری رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور حق گوئی میں فرق نہ آیا، یہاں تک کہ معتصم باللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اس کا جانشین اس کا بیٹا واثق باللہ ہوا۔ یہ ظلم و تشدد میں اپنے باپ سے بھی بڑھ گیا، مگر ہر کام کی ایک انتہا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا نشان مٹ جاتا ہے۔ واثق ایک روز دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک سفید ریش بزرگ آئے اور کچھ کہنے کی اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو کہا، خلیفہ، میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، جس بات کی طرف نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، نہ ہی حضرات خلفائے راشدین نے ایسا کہا۔ تم اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور پھر منمانی کے لیے زبردستی سے کام لیتے ہو۔ اب دو ہی باتیں ہیں، ایک یہ کہ ان جلیل القدر ہستیوں کو اس مسئلے کا علم تھا لیکن انہوں نے سکوت فرمایا، تو تمہیں بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم کہو کہ ان کو اس کا علم نہ تھا تو اے گستاخ بن گستاخ، ذرا یہ بھی تو سوچ، جس بات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کو نہ ہو، اس کا علم تجھے کیسے ہو گیا؟ خلیفہ واثق وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی زبان سے بار بار یہ فقرہ دہراتا رہا، جس بات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفاء کو نہ ہوا، اس کا علم تجھے کیسے ہو گیا؟ اس واقعے کے بعد واثق کے رویے میں نرمی آ گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو باعزت طور پر رہا کر دیا اور خود معتزلہ فرقے کے عقائد و افکار سے بیزار ہو کر متبع سنت بن گیا اور اس فرقے کی پشت پناہی بھی ختم کر دی، اور یوں یہ فتنہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی بخشی اور لوگوں میں محبوبیت بھی، اور عند اللہ مقام بلند بھی۔